رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے. درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ. معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی اسلامی ماں و بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک ایسے کلمے کے معنی اور مفہوم کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں جس کی شہادت دینے سے، جس کو پڑھنے سے انسان اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے. جو کلمہ ایک تفریق ہے، حد فاصل ہے ایک مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان. جس کلمے پہ اگر انسان کی موت واقع ہوگی تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر موت کے وقت اس کلمے کا انکار ہوا تو وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا. وہ کلمہ جس کی دعوت صرف آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں آئے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہر ایک نے اسی کلمے کی دعوت کو پیش کیا. گو کہ مذاہب آپ کو دنیا میں مختلف نظر آتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جس مذہب اور دین کو جس بھی وقت اور زمانے میں اس دنیا کے اندر لاگو کیا، دعوت ایک ہی تھی. اور وہ دعوت کیا تھی؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. انبیاء اور رسول جتنے بھی آئے وہ اسی دعوت کو لے کر آئے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے دعوت اور تھی اور اسلام میں دعوت بدل گئی، نہیں، بلکہ جناب آدم سے لے کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بنیادی دعوت ہے وہ یہی ہے اور ایک ہی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جس بھی رسول کو آپ سے پہلے بھیجا اس کی طرف ہم نے یہی وحی کی تھی، لا الہ الا انا فاعبدون، کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے میرے، فاعبدون، پس تم میری ہی عبادت کرو. عبادت صرف اس ایک اکیلے اللہ کی، لا الہ الا اللہ کی دعوت ہی تمام انبیاء اور رسول لے کے آئے. یہ جو آپ اکثر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم کو سجدہ کروایا فرشتوں سے، یا جناب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ان کے بھائیوں نے، ان کے ماں باپ نے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی.
بعض لوگوں کو وہاں سے یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید پہلے عبادت غیر اللہ کی بھی جائز تھی، یہ ہمارے دین میں آ کے غیر اللہ کی عبادت کو حرام قرار دیا گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا ان کے بھائیوں یا ان کے والدین کی طرف سے، یا جناب آدم کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا، وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ سجدہ جھک جانا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ بعض اوقات انسان کسی کی تعظیم میں کسی کو بڑا سمجھتے ہوئے اس کے آگے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اس کو تعظیمی سجدہ کہتے ہیں، یہ عبادت والا سجدہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا سجدہ وہ ہے جس میں ذہن کے اندر عقیدہ اور نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ میں کام بطور عبادت کر رہا ہوں۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کو یا جناب آدم کو جو سجدہ کروایا گیا وہ تعظیمی سجدہ تھا، وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ کوئی بھی پیغمبر ہو یا کوئی بھی دین ہو یا کوئی بھی امت ہو، غیر اللہ کی عبادت اس میں جائز نہیں رہی۔ اور ہماری امت میں، ہمارے دین میں اللہ رب العالمین نے تعظیم کا سجدہ بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ اللہ کی طرف سے یہ پابندی عائد کی گئی۔ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث میں یہ ارشاد موجود ہے، جب آ کے آپ کو کچھ صحابہ نے کہا جو باہر سے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے مختلف دنیا کے بادشاہوں کو، جب ان کے وزراء اور مشیر اور ان کی رعایا ان سے ملاقات کرنے ان کے درباروں پہ حاضر ہوتی ہے تو ان کو جھکتی ہے، جھک کے سجدہ کرتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، یہ جو تعظیم کا سجدہ ہے یہ اللہ نے میرے دین میں، میری امت میں حرام قرار دیا ہے۔ اور اگر اس چیز کی اجازت ہوتی، کسی کو جھکنا، جھک کے ملنا تعظیم کے لیے، عبادت کے لیے نہیں، اگر اس چیز کی اجازت ہوتی تو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بیوی کو حکم دیتا وہ یہ والا جھکاؤ اور یہ سجدہ اپنے خامند کے لیے کرتی۔ چونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تو نہ ایسا جھکاؤ بیوی کا خامند کے لیے ہوگا، نہ اولاد کا والدین کے لیے ہوگا، اور نہ رعایا کا اپنے حاکم اور حکمران کے لیے ہوگا، نہ امتیوں کا اپنے پیغمبر اور نبی کے لیے ہوگا، نہ کسی انسان کا کسی اور انسان کے لیے ہوگا۔ آج کل بھی لوگوں کی، بعضوں کی عادت ہوتی ہے، کسی کو ملیں گے تو جھکائیں گے اپنے آپ کو۔ یہ جھکنا چاہے تعظیم کے لیے ہو، یہ ہمارے دین میں جائز نہیں ہے، اور اگر عبادت کے لیے ہو تو وہ شرک ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسا کلمہ، جتنے بھی انبیاء ہم نے آپ سے پہلے بھیجے وہ تمام انبیاء اسی کلمے کی دعوت لے کے آئے، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، فاعبدون، پس تم عبادت کرو گے تو صرف اور صرف میری کرو گے۔ لا الہ الا اللہ، سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کلمے کا، اس جملے کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ فضائل، مناقب، بطور ذکر، بطور وظیفہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، برکات لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن رہنمائی اور ہدایت لینا یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب سے کہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے پیغمبر جان لیجئے، جانیے اس بات کو، سمجھیے اس بات کو، علم حاصل کیجئے اس بات کا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کلمے کا علم حاصل کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ روایت میں یہ الفاظ ہیں من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
جس بندے کی موت اس حال میں، اس حالت میں آئے گی کہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب بہت ساری روایات میں یہ الفاظ ہیں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ایک حدیث ہے، اس میں پڑھنے کی بات کی گئی، لیکن دوسری حدیث کو بھی ساتھ میں لائیں، اس میں یہ بات کی گئی کہ جس کی موت اس حالت میں آئے گی کہ وہ جانتا تھا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کو اس بات کا علم تھا کہ لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ تو ثابت یہ ہوا صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، اس کا علم حاصل کرنا، اس کے معنی اور مفہوم اور اس کے تقاضے اور شرائط کو سمجھنا، یہ ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور آپ دیکھ لیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور دوسری طرف جنہوں نے نہیں پڑھا تھا، آپ کو ان دونوں لوگوں میں بڑے بڑے فرق اور ڈفرنس نظر آئیں گے۔ ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بھی وہی کام کر رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ نہ پڑھنے والے کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا ان کو معلوم تھا کہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، انہوں نے جان کے پڑھا تھا، یہ سمجھ کے پڑھا تھا کہ جب یہ پڑھیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا کرنا ہوگا۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اپنی جانیں دے رہے ہیں، اپنا جسم کٹوا رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کروا رہے ہیں، سب کچھ قبول ہے انہیں، لا الہ الا اللہ کو چھوڑنا قبول نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے، جانتے تھے اس کلمے کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نہیں قبول کر رہے لا الہ الا اللہ کو، رسول اللہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم۔ جب ان کو کہا جاتا لا الہ الا اللہ، وہ آگے سے کہتے کیا تم نے سب الہوں کو اکٹھا کر کے ایک بنا دیا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام صفا پہ ان کو اکٹھا کر کے یہ دعوت دیتے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، وہ آگے سے بد دعائیں دیتے، گالیاں نکالتے اور وہاں سے رخصت ہو جاتے۔ جو قبول کر رہے تھے وہ بھی جانتے تھے اس کا معنی کیا ہے، اور جو قبول نہیں کر رہے تھے ان کو بھی پتا تھا اس کا مطلب کیا ہے، وہ جانتے تھے اگر قبول کر لیا تو پھر کیا کچھ ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں، آپ کے ماننے والوں میں آپ کو کوئی انسان ایسا نظر نہیں آئے گا جو لا الہ الا اللہ بھی وہاں پہ پڑھنے والا ہو، آپ کی دعوت کو قبول بھی کرنے والا ہو، اس کے بعد وہی کام کر رہا ہو جو کام لا الہ الا اللہ نہ پڑھنے والے کر رہے ہیں، کوئی ایسا شخص نظر نہیں آئے گا۔ واضح فرق دکھے گا آپ کو کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے اور یہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ اور آج کیا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس کے کام بھی وہی ہیں، اور جس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا اس کے کام بھی وہی ہیں۔ تو فرق کہاں گیا؟ رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ فرق تھا، اور ہمارے ہاں یہ فرق کیوں مٹا؟ اس کی وجہ یہ ہے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ صرف پڑھنے کا کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بس پڑھ لو، اس کے بعد مرضی جو دل میں آئے وہ کرو، جو باپ دادا کرتے تھے وہ کرو، جس طرف معاشرہ لگائے اس طرف لگ جاؤ، اس کے معنی اور مفہوم کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم جاننا ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، اور فرق کرنا ان لوگوں میں جو اس کلمے کا انکار کرتے ہیں اور ان لوگوں میں جو اس کلمے کا اقرار کرتے ہیں، ان دونوں میں فرق کرنا اور فرق سمجھنا اور فرق جو ہے وہ ایک مومن مسلمان کو پتہ ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو معنی اور مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے لا الہ اور دوسرا حصہ ہے الا اللہ۔
پہلے حصے کے اندر نفی ہے، دوسرے کے اندر اس بات ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ تو آپ نفی کرتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں۔ الہ تو دنیا میں کئی ہے، کسی نے سورج چاند ستارے کو الہ بنایا ہے، کسی نے بتوں کو الہ بنایا ہے، کوئی اللہ کے اولیاء انبیاء اور صلحاء کو الہ بنائے بیٹھا ہے، کوئی مردوں کی پرستش کر رہا ہے۔ الہ تو لوگوں نے بنائے ہیں، لیکن ایک مومن مسلمان جب کہتا ہے لا الہ تو وہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ مستحقن، کوئی الہ حقیقی نہیں ہے۔ دنیا میں جو بنائے گئے ہیں وہ جعلی ہیں، 2 نمبر ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ لا الہ، میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، حقیقت میں کوئی الہ نہیں، یہ نفی ہے۔ اور یہ جملہ، یہ کلمہ یہاں پورا نہیں ہوتا، اس کے بعد الا اللہ کہنا ضروری ہے۔ عام طور پہ لوگ لا الہ پڑھو، کیوں بھائی؟ لا الہ تو کفریہ کلمہ ہو جائے گا، صرف لا الہ۔ یہ تو کلمے کا ایک حصہ ہے کہ کوئی الہ نہیں۔ جب تک آپ الا اللہ نہیں کہتے اس وقت تک یہ کلمہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو صرف لا الہ پڑھنا کلمہ کفر ہے۔ لا، بچوں کو بھی بعض اوقات سکھاتے ہوئے لوگ کہتے ہیں نا لا الہ پڑھو، اور مائیں لوری دے رہی ہوتی ہیں لا الہ لا الہ لا الہ۔ یہ تو نفی ہے، اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کوئی الہ نہیں۔ مسلمان کا عقیدہ، عقیدے کا یہ پہلا جز ہے کہ وہ کسی اور الہ کو نہیں مانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ جب تک اس بات نہیں کرے گا، الا اللہ نہیں کہے گا، اس وقت تک کلمہ پورا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی اور مطلب میں پہلی بات یہ سمجھیں، اس کے اندر نفی بھی ہے، اس کے اندر اس بات بھی ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کو مانتا ہے اس بات کے ساتھ، وہ دیگر کی نفی نہیں کرتا، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ اگر ان سے پوچھیں آسمان زمین یہ سب کس نے بنائے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ نے۔ اس بات ان میں بھی تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان میں کمزوری کیا تھی؟ وہ نفی نہیں کرتے تھے، دوسروں کی نفی نہیں کرتے تھے۔ تو مسلمان اور مومن کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کو مانتا ہے، لیکن جو اللہ کے علاوہ الہ بنے ہوئے ہیں ان کی نفی بھی کرتا ہے۔ جب تک نفی اور اس بات دونوں جمع نہیں ہوں گے، لا الہ الا اللہ کا مقصد اور تقاضا مکمل اور پورا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کے اندر ایک نفی ہے اور دوسرا اس بات ہے الا اللہ، حقیقی الہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ حقیقی الہ اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے۔ اور قرآن مجید نے اب اس عقیدے کو ثابت کیا ہے، لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو اور اس کے تقاضے کو اور اس عقیدے کے دلائل کو بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو عقیدہ ہے اس کی بیس کیا ہے۔ قرآن نے بڑے دلائل دیے۔ پہلے معنی اور مفہوم بتایا کہ لا الہ الا اللہ جب تم کہتے ہو عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے، تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہے زندگی میں جو بھی کام بطور عبادت سر انجام دیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ نماز ہے صرف اللہ کے لیے، رکوع اور سجدہ عبادت والا جھکنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، کمال درجے کا خوف ہے تو صرف اللہ سے، کمال درجے کی محبت ہے تو صرف اللہ کے ساتھ، کمال درجے کا بھروسہ اور توکل اور امید ہے تو صرف اللہ پہ، اور استعانت اگر ہے، مدد کا سوال اگر ہے تو صرف اللہ سے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا صرف نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، اس کی امید اور توکل اور کمال درجے کا خوف اور کمال درجے کی محبت اور کمال درجے کی استعانت اور مدد صرف اور صرف اللہ سے ہوتی ہے۔
اور قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں الہ تو لوگوں نے بڑے بنائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں جو الہ ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور بتایا کہ صرف الہ اللہ کیوں ہے، کوئی اور الہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ ایک تعارف اس نے کروایا سورہ الاخلاص میں اور بتایا یہ وجہ ہے کہ الہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس نے کہا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے حقیقت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، بے نیاز۔ دنیا میں لوگوں نے جن کو معبود بنایا ہوا ہے، کوئی ایسا نہیں جو بے نیاز ہو۔ ساری چیزیں اللہ کی مخلوقات میں آتی ہیں اور ہر مخلوق ڈیپینڈڈ ہے، کسی نہ کسی ذات پہ ڈیپینڈڈ ہے۔ اگر آسمان کو آپ دیکھتے ہیں، زمین کو آپ دیکھتے ہیں، سورج چاند ستاروں کو آپ دیکھتے ہیں، انسانوں کو آپ دیکھتے ہیں، سب کے سب نیاز مند ہیں۔ کسی نہ کسی کی حاجت ان کو رہتی ہے، ضرورت ان کو رہتی ہے۔ سورج چاند ستاروں کو بھی آپ اگر دیکھتے ہیں تو یہ آتے ہیں اور غروب ہو جاتے ہیں، جو غروب ہو جائے وہ الہ نہیں ہوتا۔ لم یلد ولم یولد، صرف اکیلا وہی الہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس نے نہ کسی کو پیدا جنم دیا اور نہ کوئی اس کو پیدا کر کے گیا ہے، نہ کسی نے اس کو جنم دیا ہے۔ دنیا کے اندر آپ جتنی چیزوں کو دیکھیں گے یا وہ پیدا کی گئی ہیں، جنم دی گئی ہیں، یا وہ دینے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ دنیا کے اندر اگر یہ حیثیت کسی کے پاس ہے تو دکھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، دنیا میں جس بھی چیز کو دیکھو گے اس کا توڑ مل جائے گا، اس کی مثال مل جائے گی، اس کی برابری کی چیز مل جائے گی، بلکہ اس کے مقابلے میں اس سے اگلے درجے کی چیز آپ کو مل جائے گی۔ ستارے کو دیکھتے ہیں، اس سے بڑا آپ کو چاند ملے گا۔ چاند کو دیکھتے ہیں، اس سے بڑا آپ کو سورج ملے گا۔ اگر آپ زمینوں کو دیکھتے ہیں، اس سے بڑے آپ کو فضاؤں میں، خلاؤں میں چمکنے والے، سفر کرنے والے اللہ رب العزت کے پیدا کردہ کئی ایک اجرام فلکی ملیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، صرف دنیا میں اکیلی اللہ کی ذات ہے جس کا برابر کا، پلے کا، جوڑ کا، مقابلے کا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کی تو مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں تو ہر ایک کی آپ مثال دے سکتے ہیں، اللہ کی مثال بھی نہیں دے سکتے۔ اگر یہ خوبی اور صفت کسی ذات میں ہے تو صرف اللہ کی ذات میں ہے، تو لہٰذا عبادت بھی حق ہے تو صرف اسی ایک اکیلے اللہ کا۔ اور دوسرا اس نے اس عقیدے کی بیس کو بیان کیا قرآن مجید سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں، جس کو رسول اللہ علیہ السلام نے قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت قرار دیا، جس کو آپ آیت الکرسی کہتے ہیں۔ دلائل کے انبار لگائے اس نے اور اس عقیدے کو ثابت کیا کہ عبادت حق ہے تو صرف اللہ کا ہے، اور کہا اللہ لا الہ الا ہو، آغاز ہی کیا اس بات سے لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں۔ معبود ہوں گے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ حقیقی نہیں ہیں، جعلی ہیں۔ حقیقی معبود صرف وہی ہے، اکیلا ہے اور کوئی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے دلائل دیے، اور پہلی دلیل یہ دی الحی، صرف وہی عبادت کا حقدار اس لیے ہے کہ وہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں لوگوں نے جن کو الہ بنا رکھا ہے اس کے اندر یہ صفت نہیں ہے، وہ آج زندہ ہیں، کل زندہ نہیں ہوں گے، کل زندہ تھے، آج زندہ نہیں۔ اگر یہ صفت اور خوبی پوری کائنات میں کسی بھی ذات کے اندر موجود ہے تو وہ صرف اور صرف اکیلے اللہ کے اندر موجود ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی اکیلا ہے جو زندہ ہے، لا الہ الا ہو، لہذا اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب زندہ وہی ہے
تو پھر خالص عبادت اسی کی کرو، کسی اور کی نہیں کرو. اور جو اس کے علاوہ ہیں ان کی بات بھی اس نے قرآن میں کی. والذین یدعون من دون اللہ، کہا جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو الہ بنایا ہوا ہے نا، سجدے ان کے در پہ دے رہے ہیں، رکوع ان کے در پہ کر رہے ہیں، دعائیں ان سے مانگ رہے ہیں، التجائیں حاجات مناجات ان کے آگے رکھ رہے ہیں، ان کی بھی سن لو. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اللہ کو چھوڑ کے جن کو یہ پکار رہے ہیں، جن کو یہ بلا رہے ہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، نہ وہ کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں. وهم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے. اور اللہ کی ذات وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے. جن کو پیدا کیا جائے وہ عبادت کے مستحق نہیں ہوتے، جو خود پیدا کرنے والا ہے اسی کا حق ہے کہ عبادت صرف اس کی جائے. اور جن کو لوگ پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، وہ کون ہے؟ اس نے قرآن میں بتایا وہ کون ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ ایک مثال بیان کرنے لگے ہیں، اس کو غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے تم جنہیں پکار رہے ہو، جن کو بلا رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ان کی حیثیت یہ ہے آسمان و زمین، سورج چاند ستارے، پہاڑ فضائیں درخت ندی نالے پیدا کرنا بڑی بات کی بات ہے. لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور جو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے تم ان کو الہ کہتے ہو. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، صرف یہ نہیں کہ جن کو تم بلا رہے ہو وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ سارے جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے وہ کٹھے ہو کے آ جائیں، پھر بھی وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور اس سے آگے کہا مکھی پیدا کرنا شاید بڑا ٹاسک ہے، بڑا ٹارگٹ ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر وہ کوئی چیز کھا رہے ہیں، مکھی ان کے کھانے سے چھین کے لے گئی ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، کوئی چیز مکھی چھین کے لے گئی ان سے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ تو پیچھے بھاگ کے مکھی سے چھڑا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، جو پکارنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے، جس کو اللہ کو چھوڑ کے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. ان اللہ لقوی عزیز، انہوں نے جانا ہی نہیں کہ سب سے زیادہ قوت اللہ کی ہے، سب سے زیادہ غالب ذات اللہ کی ہے. هو الحی، وہی الہ ہے کیونکہ وہ زندہ ہے. اور جن کو اللہ کے علاوہ تم پکار رہے ہو اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، مردہ فوت ہو چکے ہیں، وہ زندہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے الہ وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو، اور جسے موت آ جائے وہ الہ نہیں ہوتا. الوہیت کے لیے زندگی شرط ہے، اور زندگی بھی کون سی؟ ہمیشہ والی. جس کے پاس آج زندگی ہے کل نہیں ہوگی، وہ الہ نہیں ہو سکتا. اور یہ لوگوں کو شیطان نے ایک بہت بڑا جھانسا دیا ہے. اور وہ جھانسا کیا ہے؟ ان کو شیطان نے یہ سمجھایا ہے کہ شرک یہ ہوتا ہے بتوں کی عبادت کی جائے، سورج چاند ستاروں کو پوجا جائے. ہاں، اگر آپ کسی مردے سے کوئی بات کرتے ہیں نا، یہ شرک نہیں ہوتا. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دیا ہوا دھوکہ ہے. ٹریپ کیا ہے اس نے بڑے طریقے کے ساتھ لوگوں کو، بت پرستی سے نکال کے مردہ پرستی پہ لگا دیا ہے اس نے. بھی جتنے بھی اللہ رب العالمین کے اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، شہداء ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو آپ ان کی قبر پہ جائیں، زیارت کے لیے جائیں، اور دو مقصد لے کے جائیں. نمبر 1 ان کے لیے دعا مانگیں، اور نمبر 2 اپنے لیے عبرت پکڑیں اور وہاں سے واپس آ جائیں. بس
اس کے علاوہ اگر کوئی یہ مقصد لے کے جاتا ہے کہ میں وہاں جا کے ان سے بات کروں گا، ان کے وسیلے سے سوال کروں گا، میری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے میری اللہ سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، تو یہاں سے شرک کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید پہ جہاں بت پرستی کا رد کیا ہے، وہیں پہ مردہ پرستی کا رد بھی کیا ہے، اور بتایا ہے کہ جو لوگ بتوں کو پوج رہے تھے، جب ان کو کہا جاتا تھا تم لات، منات، عزا، ہبل کو کیوں پکارتے ہو، ود، سوا، یعوق، نصر، ان کو کیوں پکارتے ہو، ان کی آگے سجدے حاجات مناجات کے لیے کیوں آتے ہو، وہ آگے سے جواب دیتے تھے آپ کو پتہ نہیں ان بتوں کی کوئی حیثیت نہیں، اصل میں یہ ہمارے بزرگ تھے جو مر گئے، ان کی یادگیری کے لیے ہم نے بت بنائے۔ بت پرستی کے پیچھے بھی جو عقیدہ تھا وہ مردہ پرستی کا تھا۔ وہ کوئی بتوں کو نہیں پوج رہے ہوتے تھے، بت ان کے لیے یادگیری تھی، مورتیاں ان کے لیے یادگیری تھی۔ اصل پیچھے عقیدہ یہ تھا کہ یہ بڑے نیک بزرگ اولیاء اچھے لوگ گزرے ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ اور جب پوچھا جاتا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے نکالنے والا اللہ ہے، معاملات کی تدبیر اللہ کرتا ہے، ان کو کیوں پکارتے ہو، تو جواب آتا تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ پل کا کام کرتے ہیں، یہ سیڑھی کا کام کرتے ہیں، ہماری ان کے آگے ہوتی ہے اور یہ اللہ کے آگے پہنچا دیتے ہیں ہماری جا کے۔ آج کا مسلمان بھی تو یہی کر رہا ہے نا، وہاں پر بھی پیچھے بت پرستی کے پیچھے مردہ پرستی تھی، اور یہاں پر بیچ میں بت نہیں ہے لیکن قبر موجود ہے، درگاہ موجود ہے، اور وہاں پہ جاتا اس مقصد کے لیے ہے کہ یہ میری بات سن رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے کیا کمال طریقے کے ساتھ مردہ پرستی کی جڑوں کو ہلایا، یہ بات کہہ کے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، حقیقت یہ ہے کہ جس مردے کے سر پہ کھڑے ہو کے تم اس کے آگے اپنی دعائیں رکھ رہے ہو نا، وہ تو تمہاری بات ہی نہیں سنتا۔ ساری باتیں بات کی وہ سن کے آگے پہنچائے گا اللہ تک کہ نہیں پہنچائے گا، آگے بات کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا، یہ تو بات کی باتیں ہیں نا۔ اللہ نے تو جڑ ہی سے شرک کو اکھاڑ کے پراں پھینکا اور باطل نظریات اور عقائد کا رد کیا، یہ کہہ کے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں کے اندر پڑا ہے، فوت ہو گیا، مر گیا، آپ اس کو سنوا نہیں سکتے، وہ آپ کی بات نہیں سنتا۔ اور یہ کہہ دیا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ یسمع من یشاء، اللہ رب العالمین اگر کسی مرنے والے کو کوئی بات سنانا چاہتا ہے تو وہ سنا دے، لیکن آپ کچھ بات کہیں اور وہ سن لے، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کا اور اس کا کنیکشن ختم ہو گیا، وہ کوئی بات نہیں سنتا۔ ہمارے ہاں لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم روئیں گے تو وہ سنے گا، اس کے آگے بیٹھ کے گلے شکوے کریں گے تو وہ سنے گا، نہیں، اللہ کوئی بات سنانا چاہے سو اس کی مرضی۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے جب مردے کو دفنا کے قبر میں ڈال کے اس کے اہل خانہ، دوست، یار، احباب نکلتے ہیں، وہاں سے جاتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ، وہ ان کے جانے اور وہاں سے نکلتے ہوئے ان کے قدموں اور جوتوں کی آہٹ اور چاپ اور آواز کو سنتا ہے، اللہ اسے سناتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ تو تھے کلّا ہے، تیرے ساتھ یہاں پہ کوئی اور نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ سنا دے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے غزوہ بدر میں مرنے والے کافر و مشرکوں کو جب ان کی لاشیں پڑی ہوئی تو وہاں پہ خطاب کیا تھا اور ان سے کہا تھا، کافی باتیں کہی، اور ان میں سے ایک یہ تھی کہ جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا تمہیں ملا کہ نہیں ملا؟ صحابہ نے فوراً پوچھا کہ کیا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا اس وقت اللہ ان کو میری بات سنا رہا ہے، وہ اگر چاہے کسی مردے کو سنائے، لیکن میں بات کروں اور مردہ سن لے، ایسا ممکن نہیں۔ اللہ رب العالمین کی جہاں کہیں مرضی ہوگی وہ سنائے گا۔ اس نے اس عقیدے کا رد کر دیا کہ آپ کسی بزرگ ولی اور بڑے کی قبر پہ جاؤ، اس کے لیے دعا کرو اور اپنے لیے عبرت اور نصیحت لے کے وہاں سے واپس آ جاؤ۔ اگر یہ سوچتے ہو کہ میری اب ان کے آگے ہوگی اور وہ میری لے کے اللہ کے آگے پیش ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو تمہاری بات ہی نہیں سن رہے۔ اموات غیر احیاء، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو وہ تو مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ جو الہ ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔
اس کا مطلب یہ ہوا جو الہ ہوتا ہے اس میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کو قیامت کے دن کا علم ہوتا ہے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو یہ جانتی ہے قیامت کب آئے گی۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، اے پیغمبر ان کو بتائیے قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، جب وہی ہے، جب اس نے لانا ہوگا تو اس کو لے آئے گا، اور وہ اس کو لائے گا، اچانک لائے گا۔ اے پیغمبر آپ سے ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ قیامت کے نگران ہیں؟ نہیں، کہیے انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اس چیز کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن لوگوں میں سے زیادہ تر کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ قیامت کا علم جب صرف ایک اکیلے اللہ کے پاس ہے، عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے، اور وہ کہتا ہے الحی، چونکہ زندہ وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، قیامت کو جاننے والا وہی ہے، لہذا لا الہ الا ہو، عبادت کا مستحق اور حقدار بھی وہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور القیوم، دوسری دلیل یہ ہے اس نے ہر چیز کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں لاؤ کوئی انسان، کوئی حیوان، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی پیر، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی بزرگ، کوئی بڑا، جس نے ہر چیز کو قائم رکھا ہو۔ ہر چیز کو قائم رکھنا تو بات کی بات ہے، اس کا کنٹرول اپنی ذات پہ ہو کوئی لاؤ، جس کا اپنی سانسوں پہ کنٹرول ہو، اپنے کھانے کو خود سے ہضم کر سکے، اپنے پیشاب پخانے پہ کنٹرول ہو، اپنی نیند پہ کنٹرول ہو، اپنی جوانی کو روک سکے، اپنی صحت کو روک سکے، نہ کبھی بیمار ہوتا ہو، نہ اسے موت آتی ہو، کوئی لا کے دکھاؤ۔ اپنی ذات پہ کنٹرول رکھنے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا، اور اللہ کی ذات تو وہ ہے القیوم، جس نے دنیا کی ہر چیز پہ کنٹرول رکھا ہوا ہے، کوئی اس کی کسٹڈی اور کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اس نے زمین و آسمان کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، ان تزولا، کہیں وہ اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں، ولا ان زالتا، اگر یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ سے ہل گئیں، ان امسکہما من احد من بعدہ، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ القیوم، جس کا پوری کائنات پہ پورا کنٹرول ہے، لا الہ الا اللہ، عبادت کا حقدار بھی صرف وہی ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کیا تم دیکھتے نہیں پرندوں کو جو فضاؤں میں اڑنے والے، ما یمسکہن الا اللہ، ان کو فضاؤں میں روکنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ہے اللہ کا کنٹرول۔ وسخر الشمس والقمر، دیکھتے نہیں سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، ان کو کنٹرول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ستارے، ہر سیارے اور ہر چیز کو اپنے مدار میں چلانا یہ اللہ کے کنٹرول کی نشانی ہے۔ اگر اس کا کنٹرول ختم ہو جائے، یہ چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین و آسمان میں اسی اکیلے اللہ کا کنٹرول ہے، اگر اس کے ساتھ کسی اور کا بھی کنٹرول ہوتا لفسدتا، یہ آسمان و زمین کا نظام ٹکرا جاتا، یہ سارے کا سارا خراب فساد پہ مبنی بن جاتا۔ اگر یہ سموتھلی چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک ہی ذات ان کو کنٹرول کرنے والی ہے، القیوم۔ جب کنٹرول صرف اسی کا تو لا الہ الا ہو، عبادت بھی صرف اسی ایک اکیلے کی، کسی اور کی نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، عبادت صرف اسی کی، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایسی طاقتیں قوتیں اس کے پاس ہیں جو کسی اور کے پاس اگر ہیں تو دعویٰ تو کرو۔ کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کہ مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اونگ نہیں آتی، یہ دعویٰ ہی نہیں، کوئی جھوٹا ہی کر دے، کرنے والا نہیں۔
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ کہتا ہے جسے نیند نہیں آتی، جسے اونگ نہیں آتی، عبادت کا حقدار وہ ہے یا وہ جو سو بھی جاتا ہے، اونگتا بھی ہے، بے خبر بھی ہو جاتا ہے؟ دونوں کا کمپیریزن کر کے دیکھو، موازنہ کر کے دیکھو، عبادت کا حقدار کون نظر آتا ہے؟ جو سو جائے، جسے نیند آ جائے، جو اونگنے لگے، جو اپنے آس پاس ہونے والے حالات حتیٰ کہ اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے، اس کی عبادت کرتے ہو، اس سے امیدیں لگاتے ہو، اس سے ڈرتے ہو، اس پہ توکل ہے، اس سے مدد مانگتے ہو۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں، عبادت کا حقدار وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں کوئی ایسا شخص دکھاؤ، کوئی ایسا انسان، حیوان، بڑا بزرگ، جن، نبی، ولی، فرشتہ، شہید، کوئی دکھاؤ جس کا یہ دعویٰ ہو کہ زمین و آسمان کی جو چیز ہے وہ میری ہے، میں اس کا مالک ہوں، کوئی دکھاؤ، کوئی نہیں ملے گا۔ لوگوں کے پاس ملکیت ہوتی ہے، تھوڑے عرصے کے، تھوڑی چیز کی ہوتی ہے اور تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ایک بندے کو سب کچھ مل جائے، کچھ تھوڑا سا حصہ ملتا ہے، اور ملتا بھی مستقل نہیں، تھوڑے وقت کے لیے ملتا ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ اچھا ساری زندگی رکھ بھی لے گا، مرے گا تو اس کا نہیں رہے گا، شریعت خود تقسیم کر دیتی ہے، اس کے وارثوں کا ہے۔ وارث پتہ نہیں سنبھال پائیں گے کہ نہیں، ان سے چھن جائے گا، کسی اور کے پاس چلا جائے گا، آج یہ پراپرٹی اس کی تھی، کل یہ کسی اور کی ہے، آج یہ چیزیں اس کی تھی، مال دولت اس کا تھا، کل کسی اور کا ہے۔ معنی اور مطلب کیا ہے؟ دنیا میں جو کچھ جس انسان کے پاس ہے وہ عارضی امانت ہے، ٹیمپریری، تھوڑے وقت کے لیے اس کو ملا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، پوری کائنات میں صرف ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ زمین و آسمان کی جو بھی چیزیں ہیں وہ میری ہیں، حتیٰ کہ تم بھی میرے ہو، میں تمہارا مالک ہوں اور تم میرے غلام ہو، جو ساری کائنات کی ہر چیز کا مالک ہو۔ لا الہ الا اللہ، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ سلیوٹ اسی کو کیا جائے، عبادت اسی کی جائے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، لوگوں کو گمراہ کیا، ڈی ٹریک کیا، کسی نے ٹریپ کر کے غلط رستے پہ لگا دیا کہ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ کس نے روکا بزرگوں کا احترام کرنے سے؟ لیکن کیا یہ احترام ہے کہ بزرگوں نے جو کہا اسے چھوڑ دیا جائے، اپنی مرضی کا دین گھڑ کے ان کے متھے لگا دیا جائے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس کے ساتھ، اس کے سامنے کوئی کسی کی سفارش لے کے نہیں جا سکتا، یہ اس کی ذات کا پروٹوکول ہے۔ منہ اٹھا کے کوئی سفارش لے کے قیامت کے دن چلا جائے یا آج کہے کہ میں اس بات کا مستحق ہوں کہ اس کے آگے سفارش کروں گا، نہیں، الا باذنہ، شفاعت اور سفارش صرف وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ اجازت دے گا، اور وہ اجازت کسے دے گا؟ سب سے پہلے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے ان کو اجازت دے گا۔ اور کس دن اجازت دے گا؟ قیامت کے دن۔ شفاعت کیا ہوگی؟ لوگوں کا مطالبہ ہوگا کہ اللہ سے کہیے ہمارا حساب شروع کرے۔ ابھی یہ سفارش نہیں ہوگی کہ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، نہیں، پہلی سفارش یہ ہوگی کہ صرف اللہ کو کہیے ہمارا حساب شروع کرے۔ جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ اور عیسیٰ، لوگ گئے واپس آئے، کوئی سفارش وہاں پہ نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ کے پاس جب لوگ آئیں گے تو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس دن اتنا غصے میں ہوں گے، نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ اللہ کو آیا ہوگا، نہ کبھی اس کے بعد آئے گا، اور میں جب یہ حالت دیکھوں گا اللہ کے عرش کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ کی حمد اور تعریف کے وہ کلمات کہوں گا جو اللہ اس وقت مجھے سکھائے گا۔ اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ اللہ کا غصہ کم ہوگا، اور اللہ خود کہیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، سل توتا، سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ الا باذنہ، مومن مسلمان کا ایمان یہ ہے وہاں سفارش اور شفاعت ہوگی، لیکن کون کرے گا؟
جس کو اللہ اجازت دے گا۔ کوئی اپنی مرضی سے وہاں جا کے کر لے، میں کہوں فلاں کر لے گا، فلاں کر لے گا، نہیں، من ذا الذی یشفع، کوئی نہیں کر سکے گا۔ سفارش کرنا، اللہ کے ساتھ بات کرنا تو بڑی بات کی بات ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس دن تو کوئی آپس میں کلام نہیں کرے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر آپس میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ غلط لوگوں کے اندر معلومات پھیلائی گئی ہیں کہ وہاں تمہاری بات کر لیں گے، ہم کر لیں گے، ہمارے ساتھ جڑ جاؤ، کوئی نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، دنیا کے ہر انسان کے آگے کسی کی سفارش اپنی مرضی کے ساتھ کی جا سکتی ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں کوئی سفارش نہیں ہو سکتی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ہو چکا وہ اسے بھی جانتا ہے، جو ہوگا اسے بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی تو ایسا دکھاؤ جس کے پاس یہ خوبی اور صفت ہو، جس کو ماضی کا بھی سارا علم ہو، مستقبل کا بھی علم ہو۔ بڑی ترقی کر لی سائنس نے، انسانی دماغ بہت اوپر جا رہا ہے، بڑا کچھ سیکھ رہا ہے، لیکن غیب کا علم آ گیا؟ دوربینیں لگا کے، خودبینیں لگا کے، خلاؤں فضاؤں میں جا کے دیکھ کے اپنے تجربات کے ساتھ کچھ ڈسکور کر لیتا ہے، کچھ چیزوں کو ڈسکلوز کر لیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیب کا علم آ گیا۔ کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کسی کو یہ علم نہیں۔ جو ذات ماضی کی ہر بات کو جاننے والی ہے، مستقبل کی ہر بات کو جاننے والی ہے، اس اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ دعویٰ ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا تو ایک سوال کا جواب نہیں دے پائے گا، ایک سوال کا جواب نہیں دے پائے گا۔ ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا متقدمین میں سے، جی مجھے غیب کا علم ہے، تو ایک امام صاحب اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے گئے اور کہنے لگے اچھا جی پتہ چلا ہے آپ کو غیب کا علم ہے، تو میرے آپ ایک سوال کا اگر جواب دے دیں نا میں آپ کا بیعت ہو جاؤں گا، ایک سوال کا صرف جواب دے دیں۔ اس نے پوچھا کون سا سوال ہے؟ انہوں نے کہا گل مک گئی، آپ کو غیب کا علم ہے نا، تو میرے ایک سوال کا جواب دے دیں۔ اس نے کہا کون سا سوال؟ اس نے کہا بات ختم ہو گئی۔ جس نے پوچھ لیا کون سا سوال، اس کو کیا پتا میرے دل میں کیا ہے، میرے ذہن میں کیا ہے، غیب میں کیا ہے، وہ نہیں جانتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، صرف اللہ کی ذات ہے جو غیب کو جانتی ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ اللہ نے جنت بنائی ہے، جہنم بنائی ہے، قیامت آنے والی ہے، اس کی ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں، یہ غیب کی باتیں لوگ جان گئے انبیاء کے ذریعے۔ اللہ کہتا ہے الا بما شاء، یہ جو میں نے لوگوں کو بتا دیا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے، یہ میں نے اپنی چاہت اور اپنی مرضی سے بتایا ہے۔ جو میں نہ بتانا چاہوں کوئی نہیں جان سکتا، جو میں نے چاہا اپنے نبیوں کے ذریعے لوگوں کو بتا دیا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، میں نے جو بات اپنی مرضی سے بتا دی لوگوں کو بس اس کا پتہ ہے، اتنا پتہ ہے، اگلی وہ کسی بات کو نہیں جانتے۔ پیغمبر رسولوں کو میں نے وحی کے ذریعے بتایا جو میں نے چاہا، اس کے علاوہ کسی کے دل میں بات ڈال کے کسی کو کوئی بات بتا دوں، خواب کے ذریعے کوئی بات بتا دوں، جو میں چاہوں گا وہ میں بتا سکتا ہوں، لیکن کوئی اپنی مرضی کے ساتھ میرے علم میں سے لینا چاہے نہیں ہو سکتا۔ جب یہ اختیار صرف اللہ کا ہے کہ وہ ماضی، حال، مستقبل کی بات کو جانتا ہے اور کسی کے پاس یہ اختیار ہی نہیں، تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ لا الہ الا اللہ ولا وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، ان زمین و آسمانوں پہ اس کی کرسی چھائی ہوئی ہے اور ان کی حفاظت کرنے سے وہ تھکتا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی دکھاؤ جس کا یہ دعویٰ ہو کہ زمین و آسمان کو میں نے پیدا کیا ہے، بڑے جھوٹے معبود گزرے، لیکن کوئی آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ زمین و آسمان کو میں نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے پیدا میں نے کیا ہے، جب پیدا میں نے کیا ہے لا الہ الا انا فاعبدون، پھر عبادت صرف میری ہوگی۔ ولا یؤودہ حفظہما، دنیا میں کوئی انسان، کوئی جاندار کوئی بھی کام کرتا ہے بالآخر تھک جاتا ہے، اللہ کہتا ہے میری ذات وہ ہے جو تھکتی نہیں۔ دنیا میں جب ہر کوئی تھکتا ہے میں نہیں تھکتا، لا الہ الا انا فاعبدون، پھر سمجھ لو میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، عبادت میری ہی کرو۔ العلی، سب سے بلند ذات بھی میری ہے، العظیم، سب سے عظمت والی ذات بھی میری ہے۔ تو جب میری ذات میں
یہ خوبیاں اور صفات موجود ہیں جو کسی اور میں نہیں، تو عبادت صرف میری ہوگی۔ عبادت نماز ہو، عبادت اخلاص ہو، عبادت حج ہو، عبادت دعا ہو، عبادت رکوع اور سجدے ہوں، عبادت امیدیں ہوں، عبادت توکل اور بھروسہ ہو، عبادت خوف اور محبت ہو، عبادت کی ہر قسم اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے ہے۔ لوگوں میں جو مغالطہ آرائی پائی جاتی ہے، شیطان نے کسی نہ کسی طریقے سے گھیر گھار کے ان کو لانا تو ہے بھائی، لیکن اللہ کا میسج اور پیغام بڑا واضح ہے، بڑا ہی واضح ہے انسانوں کے لیے، اور اس نے بتا دیا ہے یہ آپس میں جو تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، یہ سب چیزیں کرتے ہو، یہ میرے اذن اور میری اجازت سے کرتے ہو۔ جس چیز کی لمٹ میں نے تمہیں لمٹ لگا کے اجازت دی ہے، بس وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ باقی جو کام کمال درجے کا ہے، عبادت کے زمرے میں آتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔